اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ شروع ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیات نمبر 159 تا 163 شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی روشن دلیلوں اور ہدایت کے ساتھ، اس کے بعد بھی کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا انہیں لوگوں کے واسطے اپنی کتاب میں، یہی وہ لوگ ہیں کہ دور کرتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ البتہ وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وہ اپنی اصلاح کر لیں اور ظاہر کر دیں جو اب تک چھپاتے رہے، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور مرے اس حال پر کہ وہ کافر تھے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی مہربان ہے ہمیشہ رحم کرنے والا۔ ناظرین، کتمان شہادت کیا ہے؟ لغات القرآن کے مطابق کتمہ کے معنی ہے چھپانا، رجل کتوم راز کو چھپانے والا آدمی، سر کاتم پوشیدہ اور چھپا ہوا راز۔ قرآن مجید میں کتمہ بمقابلہ ابداء آیا ہے، اسی طرح یہ بین اور اخراج کے مقابلہ میں بھی آیا ہے۔ اس سے کتمہ کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ صاحب لطائف اللغت نے لکھا ہے کہ کتمہ بات پوشیدہ رکھنے کو کہتے ہیں اور ستر محسوس اشیاء کے پوشیدہ رکھنے کو کہتے ہیں۔ اس سے قبل اسی سورہ کی آیت نمبر 42 کے سلسلہ میں گواہی چھپانے کے سلسلہ میں یہ بیان پہلے آ چکا ہے۔ اب پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 71 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے کیوں ہو اور جانتے بوجھتے حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ یعنی حق کی باطل کے ساتھ آمیزش بھی جرم ہے اور حق کو چھپانا بھی جرم ہے۔ علماء یہود کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کے علم کی اشاعت کرنے کی بجائے اس کو ربی ان کے مذہبی پیشوا کو کہتے ہیں، اور مذہبی پیشہ وروں کے ایک محدود طبقہ میں مقید کر رکھا تھا، اور عامہ خلائق تو درکنار خود یہودی عوام تک کو اس کی ہوا نہ لگنے دیتے تھے۔ پھر جب عام جہالت کی وجہ سے
ان کے اندر گمراہیاں پھیلیں تو علماء نے نہ صرف یہ کہ اصلاح کی کوئی کوشش نہ کی بلکہ وہ عوام میں اپنی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے ہر اس ضلالت اور بدعت کو جس کا رواج عام ہو جاتا اپنے قول و عمل سے یا اپنے سکوت سے الٹی سندے جواز عطا کرنے لگے۔ اسی سے بچنے کی تاکید مسلمانوں کو یہاں پر کی جا رہی ہے۔ دنیا کی ہدایت کا کام جس امت کے سپرد کیا جائے اس کا فرض یہ ہے کہ اس ہدایت کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے، نہ کہ بخیل کے مال کی طرح اسے چھپائے۔ ناظرین، آیت نمبر 159 یعنی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کھلی نشانیوں اور ہدایت کو جان بوجھ کر چھپایا۔ یہی وہ آیات بینات ہیں جن کو چھپا کر وہ لوگ لعنت کے مستحق ہوئے۔ ایسے لوگ جو حق کو چھپا کر باطل کا پرچار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر برستی رہتی ہے۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی لعنت بلکہ وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے لعین قرار دیا ہے وہ بھی اس پر لعنت ڈالتے ہیں۔ ناظرین، لغات القرآن کے مطابق لعنہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کو ناراضگی کی بنا پر اپنے سے دور کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں لعنت سے مراد یہ ہوگی کہ انسان زندگی کی خوشگواریوں سے محروم ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ محرومی قوانین کے خلاف زندگی بسر کرنے کا نتیجہ ہوگی، اس لیے لعنت کے معنی ہوں گے قانون مکافات کی روح سے زندگی کی شادابیوں سے محروم ہو جانا۔ دور رکھنے کے اعتبار سے اللعین، اسے انگریزی میں سکیر کرو کہتے ہیں، یعنی وہ لکڑیاں سی جنہیں لباس پہنا کر کھیتوں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ پرندے فصل سے دور دور رہیں اور اسے خراب نہ کریں۔ پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر آیت نمبر 34 اور 35 میں ابلیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّكَ عَلَيْكَ اللَّعْنَةُ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور بلا شبہ تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ناراضگی کی بنا پر اپنے سے دور پھینک دیا۔ اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتے وہ بلا شبہ ابلیس لعین کے پیروکار ہوتے ہیں، اور جو نفرت اور ناراضگی ابلیس کے حصہ میں آئی ہے وہی ان لوگوں کے حصہ میں آئے گی جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کی بات مانتے ہیں۔ یہی وہ لوگ لعنتی لوگ ہیں جن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 میں آ چکا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان کی کفر کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یعنی اپنے انکار اور سرکشی کی وجہ سے سچ سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیتوں سے محروم کر دیے گئے ہیں، اور یہ خدا کے قانون مکافات کی وجہ سے ہوا ہے۔ لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کافروں پر لعنتیں برساتا ہے تو انہوں نے لعنت کے قرآنی مفہوم کو نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ گالیاں نہیں دیتا، بس اس کے قوانین کے خلاف ورزی کرنے پر وہ کسی کو بھی اپنی رحمتوں سے دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، لعنت سے مستثنا کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، سوائے ان لوگوں کی جو توبہ کر لیں اور اپنے آپ کی اصلاح کر لیں اور ظاہر کر دیں جو وہ چھپاتے رہے۔ یعنی جو لوگ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو چھپانے کے کام سے باز آ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اور جو بات وہ چھپاتے تھے اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں،
فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پس یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کفر اور بدعت کی طرف بلانے والا جب بارگاہ الہی میں توبہ کر لے تو وہ اس کی توبہ قبول فرما لیا کرتا ہے، لیکن وارد ہوا ہے کہ سابقہ امتوں میں ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول نہ تھی، لیکن یہ تو نبی توبہ اور نبی رحمت صلوات اللہ وسلام علیہ کی شریعت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ جس نے کفر کیا اور توبہ کیے بغیر اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی تو علیہم لعنت اللہ و ملائکتی والناس اجمعین، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، تا قیامت وہ اس دائمی لعنت میں رہیں گے۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ نار جہنم ہے جس کے عذاب میں ان پر تخفیف نہیں ہوگی، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، یعنی لحظہ بھر کے لیے بھی ان کی اس سزا میں توقف نہیں آئے گا۔ ناظرین، کفر کیا ہے؟ کفر کے اصلی معنی چھپانے کے ہیں، اسی سے انکار کا مفہوم پیدا ہوا اور یہ لفظ ایمان کے مقابلہ میں بولا جانے لگا۔ ایمان کے معنی ہے ماننا، قبول کرنا، تسلیم کر لینا۔ اس کے برعکس کفر کے معنی ہے نہ ماننا، رد کر دینا، انکار کرنا۔ قرآن کی روح سے کفر کے رویہ کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان سرے سے خدا ہی کو نہ مانے یا اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے اور اس کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک اور معبود ماننے سے انکار کر دے یا اسے واحد مالک اور معبود نہ مانے۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کو نہ مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایات کو واحد منبع علم و قانون تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ اور تیسری بات یہ کہ اصولاً اس بات کو بھی تسلیم کر لے کہ اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا چاہیے، مگر اللہ اپنی ہدایات اور اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کو واسطہ بناتا ہے انہیں تسلیم نہ کرے۔ اور چوتھی بات یہ کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے اور اپنی پسند یا اپنے تعصبات کی بنا پر ان میں سے کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ پیغمبروں نے خدا کی طرف سے عقائد، اخلاق اور قوانین حیات کے متعلق جو تعلیمات بیان کی ہیں ان کو یا ان میں سے کسی کو قبول نہ کرے۔ اور چھٹی بات یہ ہے نظریے کے طور پر تو ان سب چیزوں کو مان لے مگر عملاً احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے اور اس نافرمانی پر اصرار کرتا رہے اور دنیا میں اپنے رویے کی بنیاد اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی ہی پر رکھے۔ یہ سب مختلف طرز فکر و عمل اللہ کے مقابلہ میں باغیانہ ہیں اور ان میں سے ہر ایک رویہ کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مقامات پر قرآن میں کفران نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور شکر کے مقابلہ میں بولا گیا ہے۔ شکر کے معنی ہے کہ نعمت جس نے دی ہے انسان اس کا احسان مند ہو، اس کے احسان کی قدر کرے، اس کی دی ہوئی نعمت کو اسی کی رضا کے مطابق استعمال کرے اور اس کا دل اپنے محسن کے لیے وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو۔ اس کے مقابلہ میں کفر یا کفران نعمت یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنے محسن کا احسان ہی نہ مانے اور اسے اپنی قابلیت یا کسی غیر کی عنایت یا سفارش کا نتیجہ سمجھے، یا اس کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرے اور اسے ضائع کر دے، یا اس کی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے، یا اس کے احسانات کے باوجود اس کے ساتھ غداری اور بے وفائی کرے۔
اس نوع کے کفر کو ہماری زبان میں بالعموم احسان فراموشی، نمک حرامی، غداری اور ناشکر پن کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وہ الوہیت کے اعتبار سے واحد و یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی اس کا مد مقابل ہے۔ وہی رب کائنات ہے، تمام صفات اسی کی ہیں۔ جو لوگ اس کا حکم مانتے ہیں اور ہمیشہ اسی کی مرضی پر چلتے ہیں، ان سب کے لیے وہ نہایت مہربان ہے، اور نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی وہ انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آئندہ نشست تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔